والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کی یہ تقریب ہمارے بھائی نے قرآن پاک حفظ کیا تو یہ اس کی آمین کے سلسلے میں یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ حافظ قرآن کو وہ عزت دی جائے، اس کو ہار پہنائے جائے، اس کو پروٹوکول دیا جائے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو، ہمارے بیٹے بھی اس مقام پر پہنچیں۔ یہ آمین کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ آج ہمارے دلوں کے اندر شیطان نے ایک بڑا وسوسہ ڈال دیا ہے۔ اگر کسی سے کہے حضرت صاحب آپ اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرواؤ، عالم دین بناؤ، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ میری بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، اللہ کرے میری بات یہ دلوں پہ چوٹ کر جائے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، حافظ بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا بھائی جب تو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیری کون سی فیکٹریاں چلتی تھی، رب تجھے وہاں بھی رزق پہنچاتا۔ رازق اللہ کی ذات ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ میری بات کان کھول کر سن لینا، رزق ہماری پردیوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری کامیابی کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہماری علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ عطا جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ کئی ایسے بندے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پی ایچ ڈی کیے ہوئے بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور کئی ایسے انگوٹھا چاپ ہیں کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں گا، اعظم کلاتھ مارکیٹ چلے جاؤ نا تو باہر سٹول پر بیٹھے بچے آ کر بیبیو پہنو آؤ سودا لے لو، بیبیو پہنو آؤ لے لو، اور اندر سیٹھ بیٹھا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ آ کر مالک بنا ہوتا ہے اور سیٹھ بیچارہ زکاتیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے خاندان کے اندر دیکھو یار، کئی ایسے بندے جو کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، آج وہ زکاتیں مانگ رہے ہیں، اور وہ بندے جو زکات لینے والے آج کروڑ پتی بنے ہیں۔ میں صحیح کہنا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھا سچی بات بتلاتا ہوں۔ ایک ہمارے عزیز، یہ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب پورے پاکستان کے اندر شاید کوئی 5 یا 6 گاڑیاں ہوتی تھیں، ان کے پاس گاڑی ہوتی تھی، اتنے امیر تھے، اور ایک وقت میں نے ان پر وہ بھی دیکھا بیچارے زکوٰۃ لینے آتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ اور جہاں تک ایک اور میں بات آپ سے بتلاؤں،
آپ سوچتے ہیں کہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ میں کہتا ہوں آپ کیلکولیشن کرو، پڑھے لکھے کتنے بے روزگار ہیں اور عالم دین کتنے بے روزگار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کئی ڈاکٹر انجینئر بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں، اور عالم دین کے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سلسلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ اتنی مسجدیں روز نہیں بنتی جتنے علماء اکرام فارغ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلسلہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، میں دیکھو تحدیث نعمت کے طور پر ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، لوگ کہیں کہ واہ واہ وہ بڑا بندہ ہے، اور ایک ہے میں اس لیے اپنی بات بتلا رہا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں بھی شوق پیدا ہو جائے۔ حضرت صاحب میں نے بی ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ، یہ 1975 میں، اور مجھے اللہ کے ایک ایسے ولی ملے، انہوں نے کہا بیٹا تو قرآن حفظ کر۔ میں نے بی ایس سی کے بعد قرآن حفظ شروع کر دیا۔ میرے جتنے بھی خاندان والے سارے مخالف، اور تو کس پاسے لاگے؟ یعنی بی ایس سی کرنے کے بعد ان کا مقصد ہوتا ہے کسی کاروبار، یعنی جو کہ جاب کرے، کہیں کوئی جناب آمدن کا ذریعہ بنے، ہم اس کی شادی کرے، تب تک کوئی تھی نہیں دے گا تیرا، تو کہ یہ نہیں کرے گا، تو کھائیں گا کتنے، تو کس پاسے لگ گیا ہوئے؟ لیکن اللہ کے ولی کا پیچھے آتا میں لگا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن حفظ کرنے میں کامیابی عطا فرمائی، میں قرآن کا حافظ بن گیا۔ میں مسجد میں بیٹھا سچی بات بتلا رہا ہوں، میرے 2 بھائی ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں، اپنی فیکٹریاں، اور وہ دونوں بھائی میرے مقروض رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عزت عطا کی ہے وہ قرآن کی وجہ سے دی ہے۔ بی ایس سی کو شاید کوئی بھی نہیں سمجھتا یہ۔ اور پھر جب دعوت اسلامی کے مدارس کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسکول سے اٹھا کر حفظ کے لیے ڈال دیا۔ رشتہ دار پھر بڑے چکے، لیکن آج الحمدللہ ایک بیٹا عالم دین بن کے وہ جنوبی افریقہ میں بوستوانا میں وہاں پر مسجد مدرسہ یہ چلا رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہاں پر کسی منسٹر کو بھی سہولتیں حاصل ہیں جو ان کو وہاں پر حاصل ہے۔ اور دوسرا بیٹا حافظ قرآن، وہ اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے، نعت خواں بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ سوچ ذہن سے نکال دو، کھائے گا کہاں سے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یار اس پر توکل کر کے تو دیکھو، تم قدم بڑھا کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہیں رب تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں گا، ہم اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی پوسٹ پر لگ جائے گا تو اگر 50,000 میں کماتا ہوں، 50,000 یہ کمائے گا، میرے ساتھ موڈا لگ جائے گا۔ کیوں جی حضرت صاحب یہی مقصد ہوتا ہے؟ یہ پڑھ لکھ کر کسی جگہ لگ جائے گا تو یہ آمدن اس کو جو ہوگی تو میرے ساتھ دنیا میں موڈا لگانے والا بن جائے گا۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا پڑھانے کا۔ تو بھائی میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہو لکھاتے ہو کہ یہ دنیا میں میرے ساتھ موٹا لگانے والا بن جائے، تو یار کوئی بچہ ایسا بھی بنا لو جو قبر اور حشر میں تیرے ساتھ موٹا لگانے والا بنے۔
یہ میں آپ کو دعوے سے بات کہنے لگا ہوں، آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے، وہ پرائم منسٹر بن جائے، وہ چیف منسٹر بن جائے، قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا، لیکن آپ کا بیٹا اگر حافظ قرآن بن گیا، آپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں ایسے نگینے جڑے ہوں گے جس کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑتی جا رہی ہوگی، اور اہل معاشرت دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے، بتلایا جائے گا نبی نہیں بلکہ سونے آقا کے امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ اللہ اور تیسری بات جو میں عرض کروں گا، میری اس بیان سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں۔ میں مخالف کس بات کا ہوں؟ یہ ون وے ٹریفک چلانے کا۔ ون وے ٹریفک کیا ہے؟ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن گیا ہے، وہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے، لیکن اس کو غسل کا پتہ نہیں کیسے کرنا، غسل کا پتہ نہیں، اس کو ماں باپ کے حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کو پڑوسیوں کے حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کو رشتہ داریوں کے صلہ رحمی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میری اس بات کی آپ سب تصدیق کرو گے، ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جو یہودیوں کی گود میں پلے ہوئے اور سیٹوں پر بیٹھے ہیں، ووٹ ہم ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ یار جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی وہ اسلام کی خاک کی خدمت کرے گا؟ میں یہ ون وے ٹریفک کا مخالف ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہمارے ملک کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ نمازی ہونا چاہیے، وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، وہ عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ کل کو وہ جس سیٹ پر بھی بیٹھے گا میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ اور میں ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، میری بات غلط ہو آپ نے لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو۔ یہ میں بات دعوے سے کہنے لگا ہوں کہ اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ، اس لیے کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جدو اتحیات پہ بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، مجھے بولو یا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں بار بار تکرار کرے گا۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے محلے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا، تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے؟ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہاں کوشش کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ایک بندے سے میں نے کہا حضرت جی تسی نماز پڑھنا آندے ہو، بچے نو ساتھ لے آیا کرو۔ او حافظ صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟
میں نے کہا جی کیا ہو گیا حالات کو؟ اور جی بچوں کو تھوڑی سی سختی کرو گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا حالات خراب ہو گئے، بچوں پہ سختی نہیں کرنا۔ ہاں حافظ صاحب ہم سختی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بچہ اسکول نہ جائے پھر کیا کرتے؟ کہہ رہے تو جتی لا لینا ہو۔ اب حالات صحیح ہو گئے۔ ہر سب خیال قیامت کے روز یہی بچے ہمیں گرے بان سے نہیں پکڑیں گے کہ مالک و مولا میں اسکول نہیں جاتا یا یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا۔ اگر یہ نماز کے لیے سختی کرتے تو میں نمازی بھی بن جاتا۔ میرے بے نمازی ہونے میں میرے ماں باپ شریک ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اس اولاد کی وجہ سے ہمیں جہنم کا ایندھن بننا پڑ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب میں یہ سمجھو کچھ تھوڑی سی کڑوی سی باتیں بھی کہوں گا، کڑوی سی باتیں بھی کہوں گا، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ پتہ نہیں آپ میری بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ وہ بندہ بتلا سکتا ہے جو قرآن کا حافظ ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایک بات میری کان کھول کے رکھنا، قرآن حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا یاد رکھنا مشکل ہے۔ آپ کو میں بڑے ایسے حافظ قرآن دکھاؤں گا جو نام کے حافظ ہے، یاد نہیں ہے، بہت زیادہ صحیح ہے۔ اور قرآن حفظ کر کے بھلا دینا بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن یاد کر کے بھلا دینا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ تو پہلی تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس بچے نے قرآن حفظ کیا، اس کو اب یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد یہ رہے گا کیسے یہ بھی میں بتلا دوں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ ہمت کر کے جبر کر کے جیسے بھی صبر کر کے نا حافظ بنا دیتے ہیں، بلکہ کئی تو استاد سے کہتے ہیں حضرت جی ان پڑھا ختم کرو، جنہیں بھی ہے پڑھ ختم کرو، وہ بس سب کر وہ سب کی اور منزل بند کر دیتا، کہتا تھا یار سب کا نہیں پڑھتا رہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ جیسے ہی قرآن کا حافظ بنتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں فٹافٹ کسی اسکول میں ڈال دیتے ہیں یا کسی کاروبار میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پر اس کو ایسا مشغول کرتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ 24 گھنٹے بیچارہ چکی میں پس رہا ہے۔ اب اس بندے کو قرآن یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، دنیا کے کاموں میں ایسا پاس جاتا ہے۔ تو وہ جو قرآن پاک اس نے اتنی تکلیفوں سے حاصل کیا حفظ کیا وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ لہٰذا میں والدین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ جس طرح اس کو حافظ بنانے میں آپ نے اس کی مدد کی، اس کو قرآن یاد رکھنے میں اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ اتنی جلد بازی سے نہ کام لو، اس کو 2-3 مرتبہ منزل سنانے دو، منزل یاد ہو جائے، اس کے بعد اس کو اسکول میں ڈالنا ہے یا جہاں بھی ڈالنا ہے، اس کے ساتھ ایک ضرور کام لگاؤ کہ یہ روزانہ کا ایک پارہ استاد کو جا کے سنائے ضرور، ایک سنائے یا آدھا سنائے ضرور۔
جب سناتا رہے گا تو منظر یاد رہے گی. اور دوسرا اہتمام ایسا کیا جائے کہ یہ رمضان المبارک میں سنائے، چاہے گھر کے اندر ہی 4 بندے اکٹھے کر کے ان کو سنائے، کیونکہ میں حافظ اس کو سمجھتا ہوں جو قرآن پاک منظر سناتا ہے. حافظ اس کو میں سمجھتا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو سرکار کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن پاک سمجھے گا تو اس سے ہدایت حاصل ہوگی نا. یہ باتیں میری آپ کو کڑوی ضرور لگ رہی ہیں. ہم قرآن پاک اوپر دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے. بھئی قرآن کو سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے تو ہدایت بھی ملے گی، نور بھی ملے گا. میں اس بات کا بھی مخالف ہوں، اس بات کا بھی مخالف ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک نسخہ ہے، جس طرح ڈاکٹر کا نسخہ ہے اس طرح یہ قرآن بھی نسخہ ہے. تو ڈاکٹری نسخے کو تم بار بار پڑھتے رہو، اس پر عمل نہ کرو، تمہیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں قرآن کو بھی اگر پڑھتے رہو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں اس کا مخالف ہوں. کیوں مخالف ہوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو ڈاکٹر کے نسخے سے تشبیہ نہ دو. ڈاکٹر کے نسخے سے تشبیہ نہ دو، کیونکہ ڈاکٹر کا نسخہ جتنا نسخے گھر میں رکھو گے نحوست آئے گی، اور قرآن گھر میں رکھو گے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. ڈاکٹر کے نسخے کو دیکھنے سے ثواب نہیں ملے گا. ارے قرآن ایسا نسخہ، اس کی زیارت بھی کرو گے تمہیں ثواب ملتا چلا. ڈاکٹر کے نسخے کو 100 مرتبہ پڑھو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور قرآن پاک الف لام میم، میں ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ. یہ 3 حرفوں پر مشتمل الف لام میم ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی تو کہہ سکتے تھے، ذالک بھی کہتے، اس میں بھی 3 حرف آتے ہیں. لیکن سرکار کے علم میں تھا کہ قرب قیامت کچھ لوگ ایسے بھی اٹھیں گے جو کہیں گے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ نہیں. فرمایا میں مثال ہی ایسی دے جاؤں، الف لام میم یہ وہ حروف ہیں جن کا کسی کو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، اور فرمایا بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تب بھی تمہیں 30 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا. ورنہ کتاب بھی تو کہہ سکتے تھے، ذالک بھی تو کہہ سکتے تھے. تو قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب کا باعث ہے. لیکن اگر سمجھ کے پڑھو گے، ہائے ہائے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھتی چلی جائے گی. تو اگر بچے کے والدین اگر ناراض نہ ہوں تو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جس طرح بچے کو حافظ قرآن بنایا، اب کوشش کریں کہ عالم دین بھی بنا دیا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو ایک فیلڈ ہوتی ہے، فیلڈ. ایک بچے کو آپ کپڑے کے کاروبار میں ڈال دیتے ہو، کپڑے کے کاروبار کا قرآن پاک سے کوئی لنک نہیں ہے. اس کو خراج کے کام میں ڈال دو گے، اس کا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے. اور اگر وہ عالم دین بنے گا تو عالم دین کا قرآن سے لنک چلتا رہتا ہے. اس کو حوالہ جات قرآن پاک پڑھنا، بلکہ حافظ قرآن جو ہے وہ عالم دین جب بنتا ہے
وہ آپ کو قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے جلدی جلدی دے گا، کیونکہ جو حافظ نہیں ہے اس کو آیتیں یاد کر کے حوالے دینے پڑیں گے، اس کو پہلے قرآن یاد ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک ایسا بچہ بھی بن جائے، آپ کو دین کے معاملے میں جب بھی کوئی رہنمائی حاصل کرنا پڑے، ادھر ادھر جانے کی بجائے اپنے گھر والوں سے ہی پوچھ لو یار، نہیں سمجھنے لگی بات۔ کئی ایسے بندے جن کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے۔ میں چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، بھائی تو سودی کاروبار کیوں کرتا ہے؟ وہ جی ساری دنیا پاکستانی سارا سودتے چل رہا پیا ہے، وہ سود کو برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ ایک بندہ رشوت کھا رہا ہے، بھائی رشوت کیوں لیتے ہو؟ اور جی رشوت نہ کھائیے تو وہ بچن میں فیسہ کتوں دئیے؟ وہ گناہ کر بھی رہا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھا، وہ نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، اس کی نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو گناہ گار کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اونچی بولو۔ پہلی قسم ہے گناہ ہو جائے، پریشان ہو گیا ہے، رونا شروع کر دیا، آنسو نکل آئے، حافظ صاحب میری ایک جماعت چھوڑ گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں آ رہا، حافظ صاحب آج میں قرآن نہیں پڑھ سکا، حافظ صاحب کسی بندے کا دل دکھ گیا ہے، اپسیٹ ہو گیا، پریشان ہو گیا ہے، رو رہا ہے، آنسو آ رہا ہے۔ ایسا گناہ گار رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ حدیث پاک میں نا، جس بندے کی آنکھوں سے ندامت کی وجہ سے ایک آنسو نکل آئے، رب تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ ہی حرام کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جس سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس کو احساس ندامت ہو جائے۔ احساس ندامت سمجھتے ہیں نا، جس سے غلطی ہو، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ بڑا نادم ہے۔ فرمایا وہ احساس ندامت بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی۔ تو گناہ گار کی پہلی قسم کیا ہے؟ گناہ ہو گیا ہے اور اس پر نادم ہو گیا ہے۔ ایسا گناہ گار رب کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسری قسم ہے گناہ تو کیا ہے لیکن احساس ندامت نہیں ہے، 5 نمازیں چھوٹ گئی، پرواہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے پرواہ کوئی نہیں ہے، سود کھا رہے پرواہ کوئی نہیں، وہ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ ایسے گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے جی توبہ کا دروازہ تو مرنے کے بعد بند ہوگا، قیامت کے روز بند ہوگا، آپ ابھی بند کر رہے ہیں۔ بھائی توبہ وہ کرے گا جو سمجھتا مجھ سے گناہ ہوا ہے، جس نے کہا میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے توبہ کرے گا، تو اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور بغیر توبہ کی یہ مر گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور گناہ گار کی تیسری قسم کیا ہے؟ گناہ کرتا ہے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ہائے 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 حافظ صاحب ہم رات شادی پہ گئے، ہم نے رج کے شراب پی، شادی پہ گئے ہم ساری رات مجرا دیکھتے رہے۔ وہ ندامت سے ڈوب نہیں مگا، فخریہ طور پر اعلان کر رہا ہے۔ ارے جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے، ایک وقت کا وزیر اعظم بڑے مجمع میں اعلان کرتا ہے میں پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی پیتا ہوں۔ اس نے ندامت سے نہیں کہا، فخریہ طور پر کہا۔ یار ایک وزیر اعظم ہو اور ہینگ کر دیا جائے، پھانسی کے تختے پہ لٹکا، اس کی گرفت سے بچو، ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔
اسی ہر وقت ڈرتے رہو، کرو تبھی ڈرو، نہ کرو تبھی ڈرو۔ ارے ڈرنے میں ہی نجات ہے، اس سے گناہ کر کے فخر مت محسوس کرو۔ اس کی جب گرفت آ جائے تو بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے حامان، بڑی بڑی فوجوں کے مالک اس کی گرفت سے بچ، اس سے اس کو اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اہل علم ہوتا ہے۔ اور جو علم والا نہیں ہو کہنا وہ سب جائز ہے، ایویں مولوی ڈرانے نے سب جائز ہے۔ بھائی سب جائز کیسی ہو گیا؟ حلال حلال ہی ہے، حرام حرام ہی ہے۔ حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ دونوں جدا کر دیے ہیں، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ شیطان کا راستہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اور رحمانی راستہ جنت میں لے جا رہا ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، حکم نہیں ریکویسٹ ہے کہ بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، اب اس کو ایسی چکی میں مت ڈالنا کہ وہ دنیا کے چکروں میں پڑ جائے اور قرآن پڑھنا بھول جائے۔ ایسا نہ کرنا یار، ایسا نہ کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بچے کو ممکن ہو سکے تو کسی مدرسے میں ڈالو جہاں پر یہ عالم دین بنے، عالم دین بنے۔ اور ایک حافظ قرآن کا اتنا بلند مقام ہے تو عالم دین کا کتنا مقام بلند ہوگا۔ یہ عالم دین اپنی بھی اصلاح کرے گا، دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ ہمارے خاندان میں بھی عالم دین بن جائے، حافظ قرآن تو بن گیا، عالم دین بھی بن جائے۔ اور میں باقی سب کی خدمت میں بھی ادب سے التماس کروں گا کہ آپ بھی ہمت کرو، آگے بڑھو، یہ مت سوچو حافظ کھائے گا کہاں سے، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، ادب سے التماس ہے، اس محفل میں آنے والوں اپنے اندر ایک جذبہ لے کے جاؤ، میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، میرا بیٹا بھی عالم دین بنے۔ اگر سب کو نہیں، کم از کم میں نے ویسے الحمدللہ ایسے ایسے بندوں سے بھی ملاقات کی، 5 بھائی ہیں، پانچوں کے پانچوں حافظ قرآن ہیں، عالم دین بنے ہوئے، ایسے ایسے بھی بندے ہیں۔ چلو اگر ہم ہر ایک کو نہیں کر سکتے، اپنے خاندان میں 1-2 بچے تو ایسے یاد ضرور بناؤ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا کئی بندے اس بات سے بھی ڈرتے ہیں، حافظ صاحب حفظ کر گیا، مال بڑی کھانی پڑتی ہے، محنت بڑی کرنی پڑتی ہے، مشقت بڑی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ایک دریا تھا نا، دریا، اس کے اندر ایک کشتی لکڑی کی بنی، وہ تیرتی ہوئی جا رہی تھی اور اس میں بندے بھی سوار تھے۔ کشتی بھی سلامتی کے لیے ساتھ جا رہی تھی اور جو بندے بیٹھے تھے اس کے لیے بھی کشتی سلامتی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اور اسی دریا کے اندر ایک لکڑی کا تنا موچھا، وہ بھی بہتا ہوا جا رہا تھا، کبھی ڈوب جائے کبھی تھوڑا سا باہر، کبھی ڈوب جائے کبھی تھوڑا سا باہر۔ وہ تنا زبان حال سے کشتی سے کہنے لگا، ہے کشتی ہے تو بھی لکڑی کی اور ہوں میں بھی لکڑی کا، وجہ کیا ہے؟ مجھ سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا، کبھی ڈوب جاتا ہوں کبھی تھوڑا سا باہر آ جاتا ہوں، تو خود بھی سلامتی سے جا رہی ہے اور دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بھی بنی ہے۔
تو اس کشتی نے جو زبان حال سے جواب دیا وہ بڑا پیارا جواب تھا. وہ کہنے لگی ہے تنے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو بھی لکڑی کا اور ہوں میں بھی اونچی بولو لکڑی کا. لیکن آج جس مقام پر تو مجھے دیکھ رہا ہے میں بڑی تکلیفیں اٹھا کے پہنچی. میں درخت تھی، مجھے جڑوں سے کاٹ دیا گیا، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، پھر مجھے کاٹ کر زمین پر ڈال دیا گیا، میں نے گرمی سردی بارش آندھی سب طے کی. جب سوکھ گئی تو میرے سینے پر آرا چلایا گیا، تختے بنائے گئے، پھر میرے اوپر رندہ چلایا گیا، پھر وہ شکنجے کے اندر جکڑ کے مجھے کئی دن دبائے رکھا، اور پھر میرے اوپر کیل ٹھوکے گئے، رندہ چلایا گیا. میں نے جب یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، آج خود بھی سلامتی سے جا رہی ہوں اور دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا باعث بنی ہوں. تو نے یہ تکلیفیں نہیں اٹھائی، نہ خود سلامتی سے جا رہا ہے نہ کسی کے لیے سلامتی کا باعث بن رہا ہے. یاد رکھو حافظ قرآن یہ تکلیفیں جب اٹھا لیتا ہے، قیامت کے روز اس کو مقام کیا ملے گا؟ خود بھی سلامتی سے جا رہا ہوگا اور اپنے خاندان کے وہ 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی جنت میں ساتھ لے جا رہا. خود بھی سلامتی سے جا رہا ہوگا، دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بھی بنا ہوا ہوگا. اس لیے میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، آپ حضرات بھی ہمت کرو، آگے بڑھو، اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنانے کی نیت کر کے جاؤ اور پھر اس پر کوشش کر کے عمل بھی کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام وہ بھی میں آپ سے عرض کر لوں. دیکھو یار، ایک بچہ اس نے میٹرک کے امتحان دینے ہیں، کون سی کلاس کے؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں، پہلے بتلا دوں یار اے سوال آ رہے ہیں، وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے، فیل ہو جائے، کیونکہ اس سے بڑا نکمہ کوئی ہوگا؟ اونچی بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز. یار کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے میدان محشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا. میں اے میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اب پیپر آؤٹ ہو گیا، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ تو ہم سے نکمہ کون؟ بھائی میں گیس لگاؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو. آپ کیونکہ حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط. تو جب سرکار نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں. اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو میں نسخہ آپ کو بتلا دوں، استعمال کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے. کیونکہ ضرور ہے تو نسخے کی. تو جو نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، آپ بتلیں اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ یا روٹی سامنے رکھی ہے، اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے، بت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں. یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.